تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور اتارے اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم نگران شورا اراکین شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کئی ہفتوں سے اٹلی بھی کرونا وائرس کی وجہ سے کافی زد میں ہے اور کم و بیش 50,000 سے زائد مریض جو اس میں ڈکلیئر ہوئے ہیں. 4,000 سے زائد جو ہے ان کی وفات بھی ہوئی ہے. 5,000 سے زائد وہ ریکور بھی ہو چکے ہیں. تو میرا سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے. جب سے یہ پھیلا دنیا بھر کے کئی ملکوں میں ہے, ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی اس کا معاملہ وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں کا اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت سے مدنی کام تھے جو اس کی وجہ سے اب وہ رک گئے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مدنی کاموں میں مزید ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو 15 مارچ کو دعا کی تھی اس کے بعد الحمد کافی ڈھارس بن گئی اور الحمدللہ کئیوں کے ذہنوں سے وہ خوف اترا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ شاید موت تک ہمیں لے جائے گا. باقی اس کے بعد ہر روز کم و بیش آپ دعا فرماتے ہیں. آج آپ خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں گے یورپ UK والوں کے مسلمانوں کے لیے, اور خاص طور پہ جب شب معراج شریف کو جو دعوت اسلامی نے اناؤنس کیا ہے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے, تو یہ ایک بہت عظیم کام ہے. کئیوں کے میسج آنے شروع ہو کہ دعوت اسلامی واقعی ایک عظیم تنظیم ہے کہ جو مسلمانوں کی خیر خواہی کا کام کرتے. جب بھی مسلمانوں پہ کوئی ایسا وقت آتا ہے تو دعوت اسلامی شانہ بشانہ الحمدللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہے. تو واپس کئیوں کی نیتیں آنے شروع ہو گئی, کئیوں کے میسج آنے شروع ہو گئے. اور الحمدللہ ایک اور کام جو ان دنوں میں دعوت اسلامی نے عظیم کام شروع کیا بچوں کے لیے بھی, خاص طور پہ کہ گھر میں بچے ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو, اسلامی بھائی اسلام بچوں کو آن لائن مختلف شارٹ کورسز کروا رہے ہیں. اس سے بھی ایک بہت بڑا الحمدللہ ایک کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن گیاری رات باری ترقی عطا فرمائے. دعا فرمائیے باپا بس یہ بیماری ہم سب سے دور ہو جائے, اس سے ہم محفوظ رہیں اور مرتے دم تک اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہیں. آمین. اللہ کریم آسانی فرما دے اور اس کڑے وقت میں ہمیں صبر عطا فرمائے. آمین. ہماری حفاظت بھی فرمائے. آمین آمین آمین. دعوت اسلامی کی جو بھی ہمارے منظور بھائی نے جو کئی باتیں بیان فرمائی ہیں, دیکھیں اس وقت UK یورپ اور امریکہ اور اس طرح کی جو بھی افیکٹڈ کنٹریز ہیں اسپیشلی میری ان سے ڈائریکٹلی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اپنے ویورز آف مدنی چینل کو انکریز کریں اور ان گھروں کو, ان فیملیز کو دیکھیں کہ ان کو جن کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ابھی تک معلومات نہیں ہیں. سو وہ بھی ایک طرح سے ایک بہت بڑی میجورٹی جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور اپنے گھر کے اندر بند ہیں. تو یہ اگر مدنی چینل ان کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے بہت ساری ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ وہ گھر بیٹھے ان کو پہلے شاید وہ معلومات نہیں ہوگی جو ملے گی. پھر صبر, اور جیسے ابھی امیر سورین نے صبر کا بیان کیا, میں امیر سے عرض کروں بابا وہ شعب ابی طالب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو 3 سال تک جہاں پر مطلب کہ وہ بالکل وہ قریش مکہ نے وہ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور نہ کھانا جاتا تھا, نہ کوئی اناج جاتا تھا, نہ کوئی مل ملاپ تھا, کچھ بھی نہ تھا. وہ کم و بیش 3 سال تک اس کیفیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اندر مسلمان مطلب صحابہ کرام بھی تھے اور ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا نہ تھا. یہاں تک کہ چمڑے لیدر اس کو مطلب کہ وہ اس کو مطلب کہ سمجھے کہ ابال کر یا اس کو پگھلا کر کے اس طرح مطلب بہت بڑی قسمہ پرسی کا عالم تھا وہ بھی. اور لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ وقت گزارا, لیکن آپ دین کے کام, حق کی دعوت, اس طرح کے تمام تر چیزوں کو آپ نے جاری رکھا حتیٰ کہ اللہ کو حکم آیا اور وہ معاہدہ تو تھا اس کے کئی لفظوں کو دیمک چاڑ گئی, اللہ تعالیٰ کا نام اس میں باقی بھی رہا اور پھر وہ بائیکاٹ بھی ختم ہوا, ہمدردیاں بھی ہوئیں, اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سلسلہ اور اپنا وہ سفر جاری بھی رکھا. اور ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا.
تو یہ ایک پھر اس کے علاوہ کئی آزمائشیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آئیں. آپ دیکھیے ہجرت کی صحابہ کرام علیہ رضوان حبشہ کی طرف، شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا مدینہ پاک کی طرف. مدینہ پاک میں جب صحابہ کرام پہنچے جو مہاجرین کہلائے، انہوں نے جو آزمائش کے وہاں پر وقت گزارے اور جو گھڑیاں گزری ہیں، تو یہ سارے مطلب واقعات ہیں. تو یہ جب مدنی چینل ہم دیکھتے رہیں گے تو ہمیں ہمارے اس وقت کی حالات کو بھی اب ہمیں صبر آئے گا کہ ابھی ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں کھانا پینا اناج. اچھا پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک مطلب کہ فیسلٹیز ہیں جو اسپیشلی جو ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر جو رہتے ہیں، جو فلاحی ریاستوں کے طور پر جو کنٹریز مانی جاتی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو ان کے گھروں میں سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، میڈیکل کی سہولت مہیا کی جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں ایک طرف تو یہ آسانیاں بھی جو اس معاملے میں ہیں، اگر اس کی طرف بھی غور کریں گے تو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا پہلو پیدا کرنے کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. پھر یہ دیکھیے کہ گھر سے باہر نکلنے پر جتنے گناہ ہوتے تھے کہ وہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے کئی گناہوں سے بچنے کی صورت بن رہی ہو. ایسے کئی گناہوں کے وائرس ہیں، ایسی کئی گناہوں کے ہلاکتوں کے وائرس ہیں جو باہر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھروں کے اندر اس پہ کئی جگہ پر بچت ہو جاتی ہے. تو میری ناقص عرض یہ ہے کہ شکر کی طرف جائیں. پاپا وہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شکر کا پہلو یہ بھی ہے کہ جو بیماری آئی ہے اس سے زیادہ نہیں آئی. یہ شکر کا پہلو میں نے پڑھا تھا کہ جو آئی ہے اس سے زیادہ نہیں آئی. اچھا جو آئی ہے وہ جانے والی آئی ہے. اچھا جو آئی ہے وہ میری جان پر آئی ہے، میرے ایمان پر نہیں آئی ہے. اس طرح کے کئی شکر کے پہلو ہیں جن کو ہم اگر غور کریں گے تو ایک اللہ کی رحمت سے ایک بڑا ایک خوبصورت سا ایک فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور انسان اپنے رب کی رحمتوں کو یاد کر کے مزید جھومتا ہے کہ اللہ کریم نے اس قدر ابھی بھی ہم پر رحم و کرم فرمایا ہوا ہے. اب کچھ امیر سنت ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ بہت پیارا بیان فرما رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ ہر معاملے میں شکر کا پہلو تو ہوتا ہی ہے. کتنی بیماریاں ہوں جسمانی، جی مگر مقام شکر موجود ہے کہ ان سب سے خطرناک گناہوں کی بیماری ہے. پھر ان سے خطرناک ترین بیماری کفر کی ہے. اللہ کی پناہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کروڑ ہاں شکر کہ اس نے ہم کو کفر کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے. بے شک اللہ محفوظ رکھے. گناہ کی بیماری بہرحال اس کا احساس نہیں ہے. کورونا نے گھر میں بٹھا دیا، لیکن گناہوں کی بیماری کے خوف نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیا کہ اب بھی جھک جائیں، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ مولا کورونا سے بھی بچا لیکن اس سے پہلے مجھے گناہوں سے بچا لے. کہ مرنا تو ہے ہی ہے، بیماریاں تو آتی ہیں. تو اس لیے وہ اس کا مطلب نہیں احتیاطی تدابیر چھوڑ کے اپنے آپ کو پیش کر دے کورونا پر. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں سے بھی تو بچنا ہے نا یار. نمازیں بھی تو پڑھنی ہے نا. نماز نہ پڑھنا، خدا کی قسم دنیا کی ساری بیماریاں ایک طرف اور ایک وقت کی نماز قضا کرنا یہ ایک طرف، یہ مرض سب سے خطرناک ہے. یہ ساری بیماریاں نہ قبر میں عذاب دلائیں گی نہ جہنم میں اٹھا کے پھینکیں گی، لیکن نماز ایک وقت کی بھی اگر چھوڑی تو یہ مرض جو لگا گناہ کا یہ جہنم میں جھونک سکتا ہے. کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. افسوس ہم کو گناہوں کے امراض اور اس کی بیماریوں کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ وقت تو ہے کہ اللہ مزید وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ بابا وہ آیت کریمہ یاد نہیں آ رہی کیا ابھی بھی لوگوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف. تو یہ وہ آیت کریمہ کا وہ ہے، مجھے یاد نہیں آیت کریمہ. علم یأن للذین سے چلتی ہے، نکالتے ہیں انشاءاللہ. جی یہ مطلب یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے سن کر کئیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا. کئی واقعات ملتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سن کر. تو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو یہ کورونا وائرس کے نام پر اتنی یعنی میڈیکل سائنس ایجادات ترقی یعنی تعلیم جو بھی مطلب آپ نام لینے سب فلوپ ہو گیا
कोई उसको काबू नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या, किधर से आया क्या, ना इसका कोई सुराग मिल रहा है, ना इसकी कोई इब्तदा मिली, अलग अलग बातें आ रही हैं, कोई क्या कोई क्या क्या क्या। मगर आप देखिए कि इसने हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि हम किस कदर अल्लाह के मोहताज बंदे हैं, किस कदर हम बेबस बंदे हैं, हमारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गलती नहीं है अपनी, कुछ नहीं है, खत्म खलास। सारी दुनिया की फौजें एक तरफ हो गई, कोरोना एक तरफ खड़ा एक हो, तरफ खड़ा। क्या हो, पकड़ो मुझे, करो मुझसे मुकाबला, काबू पाके दिखाओ, है ना। कोरोना ने चैलेंज किया हुआ है सब दुनिया।